نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محترم حاضرین، انفاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے کہ اللہ کی راہ میں جو پسندیدہ اور محبوب مال ہو وہ خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز جو معمولی ہو اور جس کی زیادہ اہمیت نہ ہو تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے اور اپنے خرچ کے لیے اچھی چیز کو رکھا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے محبوب چیز، پسندیدہ چیز، بہترین چیز، اس کا انتخاب ہونا چاہیے انفاق کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم انفاق کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ایک قانونی چیز ہے جس کی ادائیگی لازمی ہے۔ انفاق کی جو اصطلاح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صدقات، خیرات، اللہ کے راستے میں نکالنا اپنے مال کو خرچ، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جذبہ انفاق پیدا کیا تھا کہ قرآن نے کہا کہ وہ پوچھتے تھے یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرو، اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے روک لو، باقی چیزیں خرچ کرو، تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو انفاق بہت وسیع چیز ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ صرف جو قانونی حد ہے زکوٰۃ کی، جس کی ادائیگی تو لازم ہے، اسی پر ہم اکتفا نہ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو انفاق کے سلسلے میں ایک اصولی ہدایت یہ ہے، اچھا مال، بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر اور وفاداری اور نیکی کے مقام تک تم پہنچ نہیں سکتے ہو جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز کو خرچ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسجد نبوی کے قریب ان کا ایک باغ تھا۔ اس باغ کا نام تھا بیروہا، اور بڑا شاندار باغ تھا، بہت زیادہ کھجور کے اس میں درخت تھے، اور اس کا سایہ بڑا گھنا تھا۔
اور اس کے کنویں کا پانی بڑا بہترین تھا. اللہ کے رسول وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے. تو یہ جب آیت نازل ہوئی اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے اسے سنا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ کیسا جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر کہ یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ محبوب ترین چیز تم خرچ کرو، سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ چیز خرچ کرو. تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ بہترین اور محبوب چیز نہ خرچ کرو. تو میرا سب سے محبوب مال یہی باغ ہے، سب سے قیمتی، سب سے محبوب، سب سے بہترین میرا سرمایہ یہی ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، جہاں چاہیے آپ اس کو استعمال کیجیے. اندازہ کیجیے آپ جذبہ انفاق کا. سب سے قیمتی جو چیز ہے، جو بہترین باغ ہے، وہ آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے کہا یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، تمہارا یہ جذبہ ہے، بہت اچھا ہے، اللہ قبول فرمائے. ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. ظاہر ہے کہ انفاق کی یہ بہترین شکل ہے کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کی جائے. انفاق کا بھی اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا. تو آپ نے ان کو یہ ہدایت کی کہ اسے تم اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ انہوں نے اسی طرح سے اسے تقسیم کر دیا. تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جس مال کا انتخاب کرتے ہیں تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جس کی بڑی اہمیت نہیں اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتے ہیں. غلہ کچھ بھیگ گیا ہے، کچھ خراب ہو گیا، چلو اس کو اللہ کے راستے میں دے دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر یہ چاہتے ہو کہ بر اور تقوی اور نیکی اور وفاداری کا حق ادا ہو، محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت جامعہ جس میں بر اور نیکی کی تشریح کی گئی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے وآت المال علی حبہ. اور نیکی اور وفاداری تو کرنے والے وہ لوگ ہیں جو محبت کے باوجود مال کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں. محبوب ترین جو چیز ہو اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. یہ انفاق جو اہل ایمان کی ایک علامت ہے، ان کی پہچان اور ان کی شناخت ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے ثمرات اس کے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انفاق کی وجہ سے اللہ سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ جب اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، تو جتنا ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت اتنا بڑھتی ہے، اللہ سے تعلق ہمارا اتنا ہی مضبوط اور اتنا ہی استوار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جہاں مال ہوتا ہے وہاں آدمی کا دل ہوتا ہے. تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کی رضا ہمارا مقصود بنے گی، اللہ کی خوشنودی ہمارا مطمع نظر بنے گی. تو ایک اہم ترین فائدہ اس کا یہ ہے انفاق کا کہ اس کی وجہ سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے. وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. سب سے بڑا فائدہ ہے انفاق کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت اور زیادہ بڑھتی ہے.
اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خلق خدا سے تعلق اچھا ہوتا ہے، انسانوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں سماج کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کے کام آتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی ہمدردی ہمیں حاصل ہوتی ہے، ان کی نیک خواہشات ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور سماج کے اندر ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو انفاق کی وجہ سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ عام طور سے قرآن مجید میں ایمان کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، جن عبادات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ایک تو نماز قائم کرنے کی بات ہے اور دوسرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں جہاں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے اور یہ بتایا کہ یہ کتاب الہی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور یہ متقین کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، وہاں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف نماز کا ذکر ہے، دوسری طرف انفاق کا ذکر ہے، عام طور سے ان کا تذکرہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین اور مضبوط ذریعہ ہے، اور انفاق اللہ سے بندوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز یہ حقوق اللہ کا عنوان ہے، اور انفاق یہ حقوق العباد کا عنوان ہے، اور اسلام اسی بات کا نام ہے کہ ایک طرف اللہ کے حقوق کو ٹھیک سے ہم ادا کریں، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق کو ہم ٹھیک سے ادا کریں۔ تو یہ دوسرا بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے کہ انفاق کی وجہ سے معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، خلق خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ سماج اور وہ معاشرہ جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، جو اہل ثروت ہیں، جو دولت مند ہیں، وہ بخیلی کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد نہیں کرتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، ان کے کام نہیں آتے، تو ایسے سماج میں باہمی نفرت پیدا ہوتی، ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوتی، تنفر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طبقاتی کشمکش شروع ہو جاتی، معاشرے کے اندر سے ہم آہنگی اور بھائی چارہ اور اخوت کے جذبات یہ سرد پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ اگر انفاق ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے، جو دولت مند ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال میں غریبوں کا حق ہے، سائلین کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، محرومین کا حق ہے، اور اس حق کو ادا کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی، پھر وہاں طبقاتی کشمکش پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ انفاق کی وجہ سے اللہ کے بندوں سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے، خلق خدا سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت اور اپنائیت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انفاق کی وجہ سے ایک بہت بڑی بیماری دور ہوتی ہے، بہت بڑی دلوں کی ایک بیماری ہے جس کو قرآن مجید میں شوہ نفس کہا گیا ہے، دلوں کی تنگی، بخل، کنجوسی، بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ دلوں کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آدمی کا دل اگر تنگ ہو، اس کی مٹھی ہر وقت بند رہے، وہ مال نہ خرچ کرے، بہت بڑی بیماری ہے۔ ایسا آدمی خود غرض ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی ضرورت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو یہ حال ہوتا ہے کہ خود اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے،
ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ اللہ نے دیا ہے لیکن اس کے باوجود دوسروں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے میں بہت ہی بخیل واقع ہوتے ہیں۔ یہ دلوں کی تنگی ایک بہت بڑا اخلاقی روگ ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے، شوہ نفس اسے کہتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، دلوں کے اندر سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ انفاق سے تربیت ہوتی ہے، مال کی محبت نہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو جو بخل کی بیماری ہے، شوہ نفس کی بیماری ہے، دلوں کی تنگی کی بیماری ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں ایمان کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے تو وہاں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا تذکرہ ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو جہاد بالمال کا ذکر پہلے ہے اور جہاد بالنفس کا ذکر بعد میں ہے۔ مال کو خرچ کرنا اس کا ذکر پہلے ہے، حالانکہ آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جان کی قربانی دینا زیادہ مشکل ہے، لیکن قرآن نے مال کی قربانی کو پہلے ذکر کیا مختلف مقامات پر۔ جہاد بالمال، مال کے ذریعے قربانی، اس کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہے۔ وہ مال کی محبت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ضرب المثل ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، تو اس کا علاج سب سے پہلے ضروری ہے، اور مال کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، ہر صورت میں رہتی ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، بار بار کیا گیا ہے۔ مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو انسان۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ شوہ نفس سے نجات ملتی ہے۔ جتنا آپ خرچ کریں گے مال کی محبت کم ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی رضا آپ کی ترجیح بنے گی۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ربا ہے سود، تو آپ نے کہا کہ جو سود ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہی کو ختم کر دیتا۔ آپ سود لیں گے کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بظاہر تو مال میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ سود لے رہے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور صدقات اور خیرات کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقات اور خیرات کی وجہ سے، انفاق کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافات مطلب کیا ہے؟ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں جہاں اس طرح کی بات کی جاتی ہے اس سے مراد کیا ہے۔ جو اصل دولت ہے، جو اصل سرمایہ ہے، وہ ہے سکون، وہ اطمینان قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا ثبوت دیتے ہیں ان کو ہم اس دنیا میں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ پرسکون زندگی۔ سکون کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے دولت مند ہیں لیکن سکون سے محروم ہیں، اطمینان قلب نہیں ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، ہوس ختم نہیں ہوتی ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، طرح طرح کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی جھوپڑی میں رہتا ہے بہت اطمینان کے ساتھ سوتا ہے۔ تو جو سکون ہے یہ اصل دولت ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سود خوار ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اطمینان قلب نہیں نصیب ہو سکتا، سکون قلب نہیں نصیب ہو سکتا، ہر وقت پریشان رہے گا، 99 100 کا چکر رہے گا اسے۔
صدقات خیرات انفاق کرنے والا مطمئن رہتا ہے، سادہ زندگی گزار کر ہے اس میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود تو ایسی چیز ہے جو آدمی کو محرومی سے ہمکنار کرتی ہے، اس سے دوچار کرتی ہے، اور صدقات اور خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں اضافہ ہی اضافہ ہے، جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، جہاں برکت ہی برکت ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے۔ جو آدمی انفاق کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ کے بندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، خلق خدا اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جس کے لیے خلق خدا دعا کرے اس کے غائبانے میں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تائید کرتا ہے، اللہ نصرت کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ تو غیر معمولی فائدے ہیں، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ایک بار ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے بادلوں میں آواز سنی کہ جیسے ایک آواز آ رہی کہ جاؤ بادلوں جاؤ فلاں کی کھیتی کو، اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بادل ایک سمت میں جانے لگے، وہ پیچھے پیچھے ہو لیا، آگے جا کے بادل ایک جگہ برس گئے۔ وہاں ایک نشیبی حصہ تھا، پانی وہاں اکٹھا ہوا، اور وہاں سے پانی جو ہے ایک نالی کے راستے سے ایک سمت جانے لگا۔ وہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ نالی پکڑ کے گیا، پانی کے ساتھ ساتھ۔ وہ نالی جا کے ایک باغ میں گر رہی تھی۔ وہ باغ کے اندر گیا تو وہاں ایک آدمی تھا جو اپنے باغ کو سیراب کر رہا تھا، اس پانی سے سینچائی کر رہا تھا۔ جا کر کے اس کو سلام کیا، اس کا نام پوچھا، وہی نام جو اس نے سنا تھا، بادلوں سے جو آواز آئی تھی وہی نام اس کا تھا۔ تو اسے تجسس ہوا کہ ذرا پوچھے کیا کرتا ہے یہ، کہ اتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی کہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، جو پیداوار ہوتی ہے اس باغ کی، اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، ایک حصہ اسی میں پھر لاگت لگا دیتا ہوں باغ میں، اور 1/3 میں خرچ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، یہ آدمی 1/3 حصہ نکال کے خرچ کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ جا کے اس کے کھیت کو سیراب کرو، اس کے باغ کے سیراب کرو۔ تو اتنی برکتیں ہوتی ہیں اور اتنے ثمرات ہوتے ہیں کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے، اور بالکل اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ کوئی توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں یہ ہمیں کچھ دیں گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، اللہ کے لیے تمہاری مدد کر رہے ہیں، ہم تمہاری جانب سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ تم شکریہ ہمارا ادا کرو، ہمیں اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندے بہت خاموشی کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ نمائش نہیں ہونی چاہیے، مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، نمود نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں جیسے آیا ہے کہ ایسا ہے آدمی انفاق کرنے والا کہ داہنے ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انفاق کی جو تعلیم قرآن کی ہے، اگر ٹھیک سے ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے سماج سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سماج کا ہے، سب کے سماج کا ہے، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اگر اس حکم پر ٹھیک سے عمل ہو اور مالدار لوگ غریبوں کا حق پہچانیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کو سمجھے اور دل کھول کے ان کی مدد کریں۔ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، خوشحالی آئے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسی خوشحالی آئی، ایسی فراوانی ہوئی، ایسی برکت ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے تلاش کرتے تھے کہ کوئی مستحق کے زکوٰۃ مل جائے، نہیں ملتا تھا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، اسلامی تعلیمات کی برکت۔ آج کا زمانہ خود غرضی کا زمانہ ہے،
کوئی دوسرے سے مطلب نہیں رکھتا ہے۔ اس زمانے میں اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور انفاق کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا عملی مظاہرہ کریں، ہمارا گاؤں، ہمارا سماج ایک نمونے کا سماج بنے گا اور دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انفاق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، دل کھول کے اپنا محبوب مال اللہ اپنے راستے میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح سے اسلامی تعلیمات کے تعارف کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔